کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ اور لایا ہوں آپ کے لیے حکمت کا ایک اور قطرہ۔ بدگمانی تجسس کو جنم دیتی ہے اور تجسس غیبت تک لے جاتا ہے، اور غیبت بہت ہی بری شے ہے۔ بدگمانی دلوں میں دراڑیں ڈالتی ہے، اور ایک گھر میں یا ایک سوسائٹی میں رہنے والے لوگ جب ایک دوسرے کی بدگمانیاں کرتے ہیں تو ان سارے لوگوں کے آپس کے رشتوں میں اور ان کے دلوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور یہ دراڑیں سوسائٹی کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے جہاں پہ بے حسی راج کرتی ہے، کوئی کسی کا درد بانٹنے والا نہیں ہوتا اور کوئی کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایسے معاشرے میں خوف و ہراس اور انسرٹینٹی کا بول بالا ہوتا ہے۔ ہر شخص دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کچھ طرح کے تجسس اور کچھ طرح کی بدگمانیاں تو گناہ ہوتی ہیں۔ بدگمانیاں کسی بھی معاشرے میں اخلاقی گندگی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تجسس معاشرے میں ہر انسان کو اس کے ویژن، اس کے مشن، اس کے گول سے ہٹا دیتا ہے، اور پھر ایسا معاشرہ ایز اے ہول اور ایسے انڈیویجولز ترقی کی راہوں پر کامیاب نہیں ہوتے۔ تجسس لوگوں کے ذہن کو سن کر دیتا ہے، اور انسان کی ساری صلاحیتیں اسی جنگ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تجسس کرنے والے لوگ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں سیلف کنٹرول نہیں رہتا، انہیں غصہ آنے لگتا ہے، اور وہ بہت آسانی سے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں۔ انسان جب بدگمانی اور تجسس کی حدیں پار کرتا ہے تو پھر وہ غیبت کو پہنچ جاتا ہے۔ غیبت معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے، نفرتوں اور دشمنیوں کو جنم دیتی ہے۔ غیبت ایک معاشرتی ناسور ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اس معاشرے میں ان تینوں چیزوں کی بہتات ہے۔ نہ تو بدگمانیوں کی کمی ہے، نہ تجسس کی، اور نہ ہی غیبت کی۔ اور آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے معاشرے کی تذلیل اور ناکامیوں کی بڑی وجوہات میں سے یہ تین وجہیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بدگمانی کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ تم اسے برا سمجھتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے حکم پر بات ختم ہوتی ہے۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔